بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں اختر علی قصوری، پروگرام قصور کی آواز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تو آج عید کا دوسرا دن ہے۔ عید کے حوالے سے بات کرتے ہیں کہ اس دور میں جو سفید پوش لوگ ہیں وہ کس طریقے سے گزارا کرتے ہیں، کیسے گزارا کرتے ہیں۔ وہ اس دور میں جو وہ اپنے اخراجات ہیں پورے کرنے بڑے مشکل ہیں، کیونکہ بچوں کے کپڑے، جوتیاں اور بہت زیادہ معاملات ہیں جن کو وہ پورا کرنے کے لیے پتہ نہیں بندہ کیا کیا کرتا ہے، فیملی کا جو ہیڈ ہوتا ہے وہ پتہ نہیں کیا کیا کرتا ہے۔ تو آج اس حوالے سے بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ جو مہمان ہیں وہ سردار جاوید عاشق ڈوگر صاحب، ان سے بات کریں گے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام سر آپ کو عید مبارک۔ خیر آج عید مبارک۔ کا دوسرا دن ہے، تو کیسی عید گزری؟ آپ نے کیسی عید گزاری؟ جی الحمدللہ اختر بھائی، میں سب سے پہلے آپ کے چینل کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے مدعو کیا۔ تو الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، بہت اچھی عید گزر گئی۔ تو عید میں صبح صبح اٹھے ہیں، نماز عید ادا کی ہے، اس کے بعد قبرستان گئے ہیں، فاتحہ کی ہے، اس کے بعد دوستوں کو ملے ہیں، اس کے بعد ایک پروگرام تھا وہ کیا، سارا دن بیزی گزرا۔ تو آج الحمدللہ آپ لوگوں نے مجھے انوائٹ کیا، تو آپ دوستوں کی محبت ہے۔ آپ لوگ سنائیں کیسے عید گزری؟ الحمدللہ ہماری بھی عید ہے جو بہت زبردست گزری ہے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، کرم ہے اس کا، انہوں نے اپنے حبیب کے صدقے ہمیں صحت والی زندگی بھی عطا فرمائی۔ بے شک۔ اچھا سردار صاحب، ہمیں یہ بھی بتائیے گا، آپ ایک این جی او چلا رہے ہیں، اس حوالے سے ذرا بتائیے گا جو سفید پوش لوگ ہیں وہ کس طریقے سے گزارا کرتے ہیں، کیسے کرتے ہیں، اس دور میں کیسے مینج کرتے ہیں اپنی فیملی کو لے کر، جو انہوں نے عید پہ شاپنگ کرنی ہوتی ہے، جوتے خریدنے ہوتے ہیں، بڑے معاملات پائے جاتے ہیں۔ کیا کہیں گے اس حوالے سے، کیونکہ آپ بہتر جانتے ہیں، آپ ان لوگوں کے ساتھ آپ کا رابطہ بھی ہے۔ جی بالکل اختر بھائی، ایسے ہی ہے، جو غریب آدمی ہے نا اس کی زندگی تو اجرن بن چکی ہے۔ اتنی زیادہ مہنگائی ہے کہ غریب آدمی ایک وقت کا کھانا کھانا ان کو بہت زیادہ مشکل ہو چکا ہے۔ تو باقی اگر خوشی کے تہوار ہوں، عید ہو، تو عید پر تو بہت زیادہ اخراجات ہوتے ہیں۔ بچوں کے لیے جوتے لینے ہوتے ہیں، نئے کپڑے لینے ہوتے ہیں، گھر میں کھانے پکانے کے لیے چیزیں لینی ہوتی ہیں، رشتہ داروں کو، بہنوں کو، بھائیوں کو عیدی دینی ہوتی ہے، تو اس کے لیے بہت زیادہ پیسوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو جو غریب طبقہ ہوتا ہے وہ بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں۔ تو ہمارے پاس بہت زیادہ لوگ آتے ہیں، دکھی لوگ آتے ہیں، مہنگائی کے ستائے لوگ بھی آتے ہیں۔ تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ دوستوں کے ساتھ مل کر ان کے ساتھ تعاون کیا جائے، ان کی مشکلات کو کم کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ کا بھی فرمان ہے کہ جس نے ایک انسان کی جان بچائی گویا اس نے پوری انسانیت کی جان بچائی۔ تو ہم سب کو بھی چاہیے کہ خوشی کے تہواروں پر خوشیاں بانٹیں، تاکہ ہمارے کچھ تعاون کی وجہ سے جو غربا لوگ ہیں ان کے گھروں میں بھی خوشیاں آ سکیں، وہ بھی اپنے بچوں کو اچھے کپڑے پہنا سکیں، اچھا کھانا کھلا سکیں۔ تو اس کے لیے ہم کیا کرتے ہیں، ہم دوستوں کے پاس جاتے ہیں، ڈونیشن اکٹھی کرتے ہیں، ان کو کہتے ہیں کہ عید پیکج دینا ہے۔ تو عید پیکج میں ہم جو غریب لوگ ہوتے ہیں جو ہمارے پاس آتے ہیں ان کا سروے کرتے ہیں۔ سروے کرنے کے بعد ان کے لیے رمضان میں راشن ان کو دیتے ہیں، تاکہ وہ رمضان شریف میں روزے رکھ سکیں۔ اور عید پر ہم کیا کرتے ہیں کہ ان کو عیدی دیتے ہیں، جس میں بچوں کے شوز وغیرہ ہوتے ہیں، ان کے نئے کپڑے ہوتے ہیں، اور کچھ نقدی عیدی ہوتی ہے، تاکہ وہ اپنے گھر میں خوشیوں کے ساتھ عیدی گزار سکیں۔ اگر مہنگائی کی بات کی جائے تو مہنگائی تو بہت زیادہ ہے، غریب آدمی مہنگائی کی چکی میں پس رہا ہے۔ تو ہمیں آس پاس دیکھنا چاہیے، اپنے آس پاس جو غریب لوگ ہیں، عید کی خوشیاں ہوں یا کسی اور تہوار کی خوشیاں ہوں، ان میں غریبوں کو شامل کرنا چاہیے، تاکہ وہ بھی اپنے گھروں میں عید کی خوشیاں منا سکیں۔ بالکل سردار صاحب، ایک بات اور آپ سے پوچھنا چاہیں گے، ان لوگوں کو پہچانا کیسے جا سکتا ہے، کیسے ان کو تلاش کر سکتے ہیں؟ اس حوالے سے ذرا ہمارے ناظرین پروگرام دیکھ رہے ہیں، بتائیے گا کہ کیسے لوگ پہچانیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے آج کل کے دور میں ایسی پہچان کرنا بڑی مشکل ہے۔ بالکل اختر بھائی، آپ کی بات سے میں اتفاق کرتا ہوں کہ جو غریب لوگ ہیں ان کا حق مارا ہوا ہے جو گداگر ہے۔ آج کل کے دور میں لوگ جو حقدار ان کا حق ان تک نہیں جا سکتا، کیونکہ کیا ہوتا ہے کہ کچھ جو گداگر ہوتے ہیں، مانگنے والے ہوتے ہیں، وہ گھر گھر کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں کہ جی ہمیں دیں، ہمیں فطرانہ دے دیں، ہمیں جو بھی ہیں زکوٰۃ کے پیسے وہ ہمیں دے دیں۔ تو جو حقیقت میں حقدار ہوتے ہیں نا، وہ شرمندگی کی وجہ سے وہ کبھی کسی سے مانگتے نہیں، ہاتھ نہیں پھیلاتے۔
اس وجہ سے جو یہ مانگنے والے ہیں انہوں نے جو حقدار ان کا حق مارا ہوا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ اپنے آس پاس جو بھی رہتا ہے اپنے گلی محلے میں دیکھے کہ حقیقت میں کون حقدار ہے، جو اس کے مالی حالات کیسے ہیں، تو اس کے ساتھ تعاون کیا جائے. بالکل صحیح ہے، ان کے ساتھ تعاون کیا جائے. ہمارے ناظرین اس چیز کو لازماً سمجھیں، کیونکہ تلاش کرنے کے لیے ایسے لوگوں کو بہت ایفرٹ بھی کرنے پڑتے ہیں، کیونکہ وہ مانگتے نہیں ہیں، کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے. جیسے کہ ہمارے ساتھ جاوید عاشق ڈوگر صاحب ہیں، انہوں نے بتایا کہ ان کو تلاش کرنا بھی ایک بڑی بات ہے. تو سر یہ بتائیے گا، آپ لوگوں کی خدمت کرتے ہیں، کیا ایسے ایسے لوگ جیسے آپ تلاش کرتے ہیں کہ وہ آپ سے اس طرح سے خود بھی آ کے ڈیمانڈ کرتے ہیں ہمیں یہ چیزیں چاہیے؟ اختر بھائی دیکھیں، عزت نفس کو مجروح نہیں کرنا چاہیے، ہر انسان کی عزت نفس ہوتی ہے. تو ہم الحمدللہ 10 سال سے قصور سٹی میں دکھی انسانیت کی خدمت کر رہے ہیں. قصور ریلوے اسٹیشن پر ہم فری دسترخوان لگاتے ہیں، جس میں 1 بجے سے تقریباً 2 بجے تک ہم مزدوروں کو فری میں کھانا دیتے ہیں. جو اپنی اجرت کمانے کے لیے چلے جاتے ہیں ان کو تو کھانا بھی مل جاتا ہے اور پیسے بھی مل جاتے ہیں، مگر جو کام پر نہیں جا سکتے، ہمارا موٹو ہے کہ اگر زیادہ ہم ان کے ساتھ تعاون نہیں کر سکتے تو ایک وقت کا کھانا تو ہمیں ان کو کھلا سکتے ہیں، تاکہ وہ کھانا کھا کر اپنے گھروں میں چلے جائیں. تو ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم دوستوں سے ڈونیشن جمع کرتے ہیں. 1 دیگ سالن کی ہوتی ہے اور 400 روٹی ہوتی ہے، جو ہم مزدوروں کو عطیہ کرتے ہیں. اس کے علاوہ ہم گاؤں دیہاتوں میں آئی کیمپ کر رہے ہیں، وہاں پر غریب اور مستحق لوگوں کے فری میں آنکھوں کے آپریشن کرواتے ہیں. اس کے علاوہ لاہور سندس فاؤنڈیشن کے ساتھ ہمارا تعلق ہے، وہاں پر تھیموسیمیا کے جو مریض بچے ہوتے ہیں ان کو بلڈ کا عطیہ لگتا ہے، ہم وہ ڈونیٹ کر کے ان کو دیتے ہیں. دیہاتوں کی آپ کی بات پر میں آتا ہوں کہ آپ کیسے ان کی مدد کرتے ہیں، کیسے ان کو پہچانتے ہیں. جب جو ضرورت مند ہوتا ہے، دور میں پہچاننا بہت مشکل ہو چکا ہے. ضروری بھی ہے تو بہت مشکل بھی ہو چکا ہے. مشکل کیسے ہو چکا ہے کہ جو مانگنے والے ہیں نا، انہوں نے جو حقیقت میں حقدار لوگ ہوتے ہیں ان کا حق چھین لے ہوتے ہیں. بالکل ان کا حق کیسے بچایا جا سکتا ہے؟ جب ہم اپنے گلی محلے آس پاس میں دیکھیں گے نا، ہمارے گھر پاس ہمارے گلی میں 2 سے 3 لوگ ہمیں مل جائیں گے کہ جو حقیقت میں بہت زیادہ غریب ہیں. کسی کا خامد فوت ہوا ہے اور کوئی یعنی کہ ڈسیبل ہے، وہ کام نہیں کر سکتا، اور بچے زیادہ ہیں، چھوٹے ہیں، وہ کام نہیں کر سکتے. جو گھر کے اخراجات ہیں وہ پورے نہیں ہو رہے ہیں، وہ بہت زیادہ پریشان ہوں گے، مگر کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلائیں گے، نہ کسی سے مانگیں گے. ہمیں ان لوگوں کی مدد کرنی چاہیے جو کسی کے آگے ہاتھ بھی نہیں پھیلا رہے اور گھر میں بھی فاقہ ہے، گھر میں بہت زیادہ پریشانی ہے. کل عید کا پہلا روز تھا، تو کل میں نے 2-3 گھروں کا وزٹ کیا، تو مجھے ایک گھر ایسا ملا مجھے ایک گھر ایسا ملا جہاں پر میں نے دیکھا کہ ان کے گھر میں پکانے کے لیے کچھ نہیں تھا. آپ دیکھ لیں، ہمارے گھروں میں دیکھ لیں، گوشت بھی پک رہا ہوتا ہے، چاول بھی پک رہی ہوتی ہیں، پھینیاں بھی پک رہی ہوتی ہیں، مگر خدا کی قسم کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو عید کے دن بھی اپنے بچوں کو پکانے کے لیے ان کے گھر میں کچھ بھی نہیں ہے کہ وہ بچوں کو پکا کر کچھ کھلا سکیں. مرد کے ساتھ وہ روٹی کھا رہے تھے. صبح کا ٹائم تھا، تو میرے خدا کی قسم دل خون کے آنسو رونے پڑا جب میں نے ان کے فیملی کو دیکھا. تو میں نے گھر آیا اور کچھ سودا سلف لیا، ان کو دیا کہ بھائی یہ لیں آپ پکائیں. اس کے بعد دوستوں کو بتایا کہ ایک ایسی فیملی ہے جو بہت زیادہ غریب ہے، عید کے دن بھی ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا. تو ہم دوستوں نے ان کے لیے 1 مہینے کا راشن ان کو عطیہ کیا. بتانے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم اچھے ہیں یا اپنی اچھائی بیان کرنا یا بڑا پن دکھانا، مگر بتانے کا مقصد یہی ہے، نوجوان نسل کو بتانے کا مقصد یہی ہے کہ آپ دکھی انسانیت کی خدمت کریں. جی بالکل سردار صاحب، آپ کی بات بالکل زبردست ہے. ناظرین، اپنے آس پاس کے لوگوں پہ نظر رکھیں، ان کو دیکھیں کون ضرورت مند ہے جن کی آپ ضرورت پوری کر سکتے ہیں. تو پروگرام میں ابھی ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا. ملتے ہیں بریک کے بعد. زکی برادرز کی فخریہ پیشکش، بزنس کلاس ڈائیو ایکسپریس، قصور سے اسلام آباد راولپنڈی. پرسکون ماحول، آرام دہ، تیز تر اور محفوظ ترین سروس، کشادہ سیٹس، ہر سیٹ کے سامنے DVD کی سہولت. اپنی پسند کی تلاوت قرآن پاک، نعت شریف سنیں یا اپنی پسند کا ڈرامہ اور مووی دیکھیں. ویلکم بیک ناظرین، ہم پروگرام کا حصہ ہیں. ہمارے ساتھ جاوید عاشق ڈوگر صاحب موجود ہیں.
उनसे हम पूछेंगे कि आप एक NGO चला रहे हैं, लोगों की मदद करने के लिए, उनकी हेल्प करने के लिए, उनको रोज़गार है जो वो फराहम करने के लिए आपने उनका क्या हल निकाला है? कुछ है आपके पास कोई ऐसा आइडिया जो आप साथ लेके ऐसे लोगों को चल सके जो बेरोज़गार हैं? ये हमारी तो कोशिश है अख्तर भाई कि हम दुखी इंसानियत की खिदमत कर सकें और कसूर के बसने वालों की बेहतरी के लिए कुछ कर सकें। अपने लिए तो हर कोई जीता है, दूसरों के लिए जीना ही असल ज़िंदगी है। अगर हर इंसान ये सोच ले कि मैंने दूसरों के लिए जीना है, इंसान अपने बच्चों के लिए, अपनी बीवी के लिए, अपने वालिदैन के लिए मेहनत करता है, रोज़गार कमाता है, इज़्ज़त कमाता है, सब कुछ करता है। ये है, इंसानों के साथ साथ जानवर भी ये काम कर रहे हैं। मगर जो हकीकी ज़िंदगी है वो दूसरों के लिए जीना है, दूसरों के लिए आसानियाँ बांटना है, दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करना है। तो इस दौर में अगर देखा जाए तो जो गरीब लोग हैं उनकी आवाज़ बना जाए, उनके साथ तामन किया जाए, उनकी मदद की जाए। बाकी आपने बात की रोज़गार की, रोज़गार देना तो हमारी कोशिश है कि जो गरीब बेसहारा लोग हैं ना, उनको रोज़गार दिया जाए। मगर हमारे पास अभी तक जो हमारी NGO है यंग वेलफेयर हुकूक़ तहफ़्फ़ुज़ सोसाइटी, अभी उनके पास इतने वसाइल नहीं कि हम लोगों को रोज़गार दे सकें। मगर हुकूमत पंजाब का शुक्रिया अदा करते हैं कि पंजाब हुकूमत ने जो पढ़े लिखे नौजवान हैं उनके लिए आसान कारोबार में एक स्कीम लेकर आए हैं, जिसमें वो नौजवानों को कर्ज दे रहे हैं। वो कर्ज भी बगैर सूद के कर्ज है, ताकि लोग नौजवान अपना कारोबार कर सकें। उनके लिए मेन जो वजह होती है वो पैसा ही होता है कि इंसान के पास पैसा नहीं, वो अपना कारोबार कैसे करे। जब पंजाब हुकूमत पैसे दे रही है वो भी बगैर सूद के, तो हर नौजवान काम भी कर सकता है, अपना कारोबार भी कर सकता है। तो जो हमारी NGO है, हमारी NGO का भी यही मोटो है कि अगर कोई कारोबार करना चाहता है, बड़ा कारोबार तो हम नहीं करवा सकते क्योंकि हमारे पास इतने वसाइल नहीं, मगर हमारी कोशिश होती है कि जो छोटे लोग हैं ना, गरीब लोग हैं, छोटी फैमिली, मिडिल फैमिली है, छोटा तो वैसे कोई भी नहीं है, नाउज़ बिल्ला सब लोग बराबर हैं, मगर जो मिडिल फैमिली है उनको हम क्या करते हैं, उनको हम रेडी वगैरह लगवा देते हैं। सब्जी की जैसे रेडी होगी, वो तकरीबन उसमें कम खर्चा आता है, 25 से 30 हज़ार रुपये में एक कारोबार शुरू हो जाता है। जब कोई बेवा खतून है, उसके पास वसाइल नहीं है, वो कारोबार करना चाहती है, तो हम क्या करते हैं, उसको कोई परचून की छोटी सी दुकान बना देते हैं जो तकरीबन 40 से 50 हज़ार रुपये में वो सौदा सल्फ डाल देते हैं, ताकि वो अपने बच्चों का रोज़गार कमा सके। इस तरह के जो छोटे छोटे काम हैं वो हमारी NGO करवा देती है, ताकि लोग अपना जो रोज़गार है उसको आगे ले जा सके, अपने बच्चों का पेट पाल सकें। तो हमारी कोशिश है कि कसूर में अगर ना कोई भी ऐसा नौजवान या हमारी बहन बेटी ऐसी ना हो जो भूख की वजह से किसी के आगे हाथ फैलाए, तो हमारी कोशिश होती है कि हम उनके घर की दहलीज तक उनको ना, जो हम कर सकते हैं उनकी बेहतरी के लिए कर सकते हैं वो करें, उनके साथ तामन करें। हाँ जी बिल्कुल नाज़रीन, हम अप्रिशिएट करते हैं सरदार साहब को कि उन्होंने ऐसे लोगों के साथ रब्ता रखते हुए उनकी मदद करते हैं। लेकिन सरदार साहब एक बात और हमें बताइएगा, अगर NGO के थ्रू नहीं आप कर सकते तो अपने तवसल से कुछ लोगों की कैसे आप मदद करते होंगे, या अपने दोस्तों की, या अपने कोई ऐसी टीम बनाई होगी जिस तरीके से उन लोगों तक पहुंच के उनकी मदद की जा सकती है? अख्तर भाई, मैंने आपको पहले भी बता दिया, हमारा जो NGO का मकसद है ना, वो सिर्फ मकसद हमारा यही है कि दुखी इंसानियत की खिदमत की जाए। इससे जब हमने स्टार्ट किया तो हम सिर्फ 5 लोग थे। 5 लोगों ने ये वेलफेयर का बुनियाद रखी। हमारे वेलफेयर के जो चेयरमैन है मियाँ उमर शरीफ साहब, अल्लाह ताला उनको सेहत तंदुरुस्त व लंबी जिंदगी दे, उन्होंने बुनियाद इसकी रखी। तो जो जिम्मेदारी थी लोगों के साथ मिलना, लोगों को बताना कि हम ये NGO चला रहे हैं, मेरे ज़िम्मे ये जिम्मेदारी लगा दी गई। तो मैंने अपनी जिम्मेदारी को पूरी करते हुए अल्हम्दुलिल्लाह अब हमारी जो NGO है यंग वेलफेयर हुकूक़ तहफ़्फ़ुज़ सोसाइटी, वो पूरे कसूर में वर्क कर रही है। पहले सिर्फ एक गांव से शुरू हुई, उसके बाद यूनियन कौंसिल लेवल पर हमने काम शुरू किया 5 गांव में, अब पूरे कसूर में हम काम कर रहे हैं। हमारा जो मकसद है ना, वो हमारा मकसद यही है कि गरीबों को जितने से ज़्यादा रिलीफ दे सकें। बाकी मदद वाली जो बात है, वो एक इंसान तो कुछ भी नहीं होता, 1 और 2 बन जाए तो 11 बन जाते हैं। इसी तरह जब हम दोस्तों ने इसको लेकर चले तो दोस्त मिलते गए और ये एक काफिला बन गया, गुलदस्ता बन गया। अब अल्हम्दुलिल्लाह 300 से 400 लोग मौजूद हैं जो हमारा साथ देते हैं। कोई भी फलाई काम करना होता है, उनको एक मैसेज दिया जाता है कि हमने फ्री कैंप करना है, तो अपनी तौफीक के मुताबिक आप अतिया करें।
تو کوئی دوست بھی انکاری نہیں کرتا، کوئی 500 دیتا ہے تو کوئی 5000 روپیہ دیتا ہے۔ جب مکمل وہ کام ہو جاتا ہے، کیمپ کے لیے میڈیسن لینی ہوتی ہے، ڈاکٹروں کے اخراجات ہوتے ہیں، جو چیزیں لینی ہوتی ہے وہ سبھی کے سامنے رکھ دی جاتی ہیں کہ اتنے روپے میں یہ چیزیں آئی ہیں تو یہ اتنی چیزیں لگ گئی ہیں، باقی چیزیں اگلے کیمپ میں لگ جائیں گی۔ اگر آئی کیمپ کرنا، آنکھوں کے آپریٹ کے لیے کیمپ کرنا ہے، مصطفیٰ ہاسپٹل ہے لاہور میں، وہ ہمارے ساتھ بہت زیادہ تعاون کرتے ہیں، مگر ہم صرف ان کو کچھ عطیہ کرتے ہیں، باقی جو ڈونیشن ہوتی ہے، میڈیسن وغیرہ ہوتی ہے، آنکھوں کے فری آپریٹ ہوتے ہیں، وہ المصطفیٰ ہاسپٹل والے وہ ہمارے ساتھ تعاون کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ مریض آپ لے آئیں، آپریشن ہم کر دیں گے۔ تو ہم کیا کرتے ہیں، ایک پوسٹر وغیرہ کروا لی، اس میں 30 سے 25 لوگوں کو بٹھا لیا، وہاں پر لے گئے، آپریٹ کروایا، آپریٹ کروانے کے بعد ان کو گھروں میں بھیج دیا۔ تو یہ الحمدللہ جب بھی آپ کوئی نیکی کا کام کرنے کے لیے نکلتے ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ جو نیک راستے ہوتے ہیں، نیکی کا کام ہوتا ہے، اس میں آپ کی مدد کرتا ہے، تو وہ کام خود بخود آسان ہوتا جاتا ہے۔ بے شک۔ تو سردار صاحب، اس عید پہ آپ نے لوگوں تک کچھ چیزیں پہنچائی ہوں، مثال کے طور پہ جوتیاں، کپڑے، اور آپ کو پتہ ہے یہ میٹھی عید ہوتی ہے، تو ان کے کھانے کے لیے کچھ ایسا انتظام کیا، اور کچھ آپ ہمارے ناظرین کو بتائیے، کیونکہ ہمیں تو خوشی ہوگی، کیونکہ آج کل کے دور میں کسی کی مدد کرنا بڑی بات ہوتی ہے۔ بالکل ایسے ہے اختر بھائی، جو یہ بھی اللہ کی نعمت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو یہ طاقت دی ہوتی ہے کہ وہ دکھی انسانیت کے لیے کام کرے، غریبوں کے لیے کام کرے، مگر جو یہ نیکی کا کام ہوتا ہے اس میں بہت زیادہ مشکلیں بھی آتی ہیں، پریشانیاں بھی ہوتی ہیں۔ اگر آپ ایک اچھی جوتی پہن لیں گے، لوگ کہیں گے کہ آپ نے لوگوں سے فنڈ لیا ہے، مال اچھا ملا ہے، اس لیے اس نے یہ جوتا نیا پہنا ہوا ہے۔ اگر آپ نے کپڑے اچھے پہنے ہوئے ہیں تو پھر لوگ تنقید کریں گے۔ نیکی کے کام میں تنقید بھی بہت زیادہ ہوتی ہے، مگر جو اس عید پر ہم نے کیا ہے وہ لوگوں کے گھروں میں ہم نے راشن دیا، عیدی پر ہم نے لوگوں کو جوتے بھی لے کر دیے، بچوں کو، صرف ان بچوں کو لے کر دیے ہیں جو حقیقت میں حقدار تھے، یتیم تھے، بے سہارا تھے، ان کا کمانے والا کوئی نہیں تھا، ان کو ہم نے جوتے لے کر دیے ہیں، اور عید پر مٹھائی وغیرہ جو ہے وہ بھی گفٹ کی ہے کچھ لوگوں کو۔ مگر ہمارا جو مقصد ہے نا وہ یہی ہے کہ جتنی آسانی ہم بانٹ سکیں، تاکہ دنیا فانی ہے، ہر انسان نے ختم ہونا ہے۔ جب ہم دنیا سے رخصت ہوں، دنیا سے جائیں، تو اپنوں نے تو رونا ہے، اپنوں نے یاد کرنا ہے، مگر ہمارے جو آس پاس کے بسنے والے ہیں ان کو کمی محسوس ہو، ہمیں وہ بھی یاد کریں اور مس کریں۔ جی بالکل ناظرین، آپ نے دیکھا ہمارے ساتھ موجود ہیں سردار جاوید عاشق ڈوگر صاحب۔ انہوں نے اپنی زبانی بتایا کہ وہ دکھی انسانیت کس طرح سے ان کے ساتھی، ان کی ٹیم کیسے ان کی جو وہ مدد کرتے ہیں اور ان کے لیے جو چیزیں وہ پرووائڈ کرتے ہیں تاکہ ان کے لیے خوشیوں میں شامل ہونا آسانی کے لیے نا جو وہ پیدا ہونا چاہیے، ٹائم پیدا ہونا چاہیے، وقت پیدا ہونا چاہیے، یہ نا کہ وقت تو گزر جائے لیکن وہ خوشیوں میں شامل نہ ہو سکیں، لیکن وہ وقت پہ ان پہ کام آتے ہیں تاکہ وقت کے ساتھ ان کے ساتھ شامل ہو جائیں۔ اور میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں، یہ ہمارا پروگرام ہمارے ناظرین دیکھ رہے ہیں سٹی 49 نیوز پر، تو اس حوالے سے میں آپ کو بتاتا چلوں سٹی 49 نیوز میری ایک پہچان ہے، کیونکہ یہ اس پہ بیٹھے میں پروگرام کرتا ہوں قصور کی آواز، اور ہم آپ کی آواز بنتے ہیں اور آپ کی آواز ہے جو وہ اللہ کام تک پہنچاتے ہیں، تو یہ میری بھی پہچان ہے۔ اور میں اس حوالے سے سردار عاشق جاوید عاشق صاحب کا شکریہ ادا کروں گا کہ انہوں نے قیمتی ٹائم سے نکال کر ہمیں ٹائم دیا اور انہوں نے ہمارا ساتھ دیا اس پروگرام میں۔ تو میں ان سے ریکویسٹ بھی کروں گا، بلکہ کر بھی چکا ہوں کہ وہ اس پروگرام میں میرا ساتھ دیا کریں گے قصور کی آواز میں، تاکہ وہ کس طرح سے لوگوں کی مدد کریں، اسی طرح قصور کی آواز کے لیے لوگوں کی آواز بھی بنیں گے میرے ساتھ۔ تو انشاءاللہ تعالی وہ ہمارے ساتھ رہیں گے۔ سر آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ مزید جو آگے ہمارا پروگرام ہے اس میں ہمارا ساتھ دیں گے۔ جی اختر بھائی، آپ دوستوں کی محبت ہے، واہ سٹی 49 کا میں مشکور ہوں۔ انہوں نے قصور کی عوام کو حقیقت میں جو قصور کی آواز بنا ہے اور قصور کی آواز بن رہا ہے، میں دعا گوں کہ اللہ تعالیٰ آواز سٹی 49 کی پوری ٹیم کو سلامت رکھے۔ جس طرح وہ قصور کی آواز کو، قصور کے مسائل کو اجاگر کر رہے ہیں، قصور کی آواز بنے ہوئے ہیں، اسی طرح بنے رہیں۔ تو انشاءاللہ میں آواز سٹی 49 کے ساتھ ہوں، انشاءاللہ ساتھ رہوں گا۔ ہر وقت میں دعاگو بھی ہوں۔ اللہ تعالیٰ جتنی بھی ٹیم ہے اور چیئرمین صاحب ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو سلامت رکھے اور اپنی حفظ و امان میں رکھے۔
جی ناظرین، بالکل آپ ہمارے اگلے پروگرام کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا، ہمارے پروگرام کو دیکھیے گا اور اسے لائک بھی کیجیے گا اور شیئر بھی کیجیے گا، تاکہ جو آنے والا پروگرام ہے وہ بآسانی سے اس کو آپ دیکھ سکیں۔ تو اب ہمیں اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔